اس دنیا میں دکھ اور آزمائشیں آگے ہی تھوڑی تھیں، اللہ کہ ایک اور دے دی۔ جنید صفدر اور عائشہ سیف کی طلاق ہو گئی۔ اوہ نو! کیسے سہوں گا یہ صدمہ میرے خدایا؟ کیسے ہینڈل کروں؟ دو دل کیسے بچھڑ گئے؟ کس نے محبت کو نظر لگا دی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت ڈسٹربڈ ہوں، بہت پرواہ ہے پاکستانی فیس بک کو۔ چلتا ہوں نیکسٹ ٹاپک پہ۔ پاکستان انڈیا سے میچ ہار گیا ورلڈ کپ کا۔ اتنی ضلالت، اتنی بےعزتی تو کرکٹ کا فین نہیں برداشت کر سکتا۔ Hey girls, I'm gonna show you a magic trick. پاکستان کو چاہیے کرکٹرز کو ٹی وی کے اشتہاروں کے لیے رکھ دے اور ڈراموں کے اداکاروں کو میچ کھیلنے بھیج دے۔ ایٹ لیسٹ ہارنے پہ ہمایوں سعید یہ تو کہہ سکے گا بھائی ہم پروفیشنلز تھوڑی ہیں، ہمارا مین کام یہ تھوڑی ہے۔ بائی دا وے، دا کراؤن سیزن 5 میں الزبتھ ڈبیکی کے ساتھ میرا کس سین کیسا تھا، کسی نے دیکھا؟ اور انڈیا کی فیمیل فینز جے شری رام کے نعرے مارنے کے بجائے جے شری فواد خان کے نعرے لگائیں گی۔ لیکن ہارنے کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ وسیم بادامی کے مسکراتے مکھڑے کا دیدار نہیں کرنا پڑا۔ شکر ہے خدا پاک کا، اس کے ہر لمحہ پرجوش کی گھنٹوں لمبی نشریات سے جلد جان چھوٹے گی دیکھنے والوں کی، جو ہمیشہ گڈ نیوز ہے۔ چلتا ہوں مین ٹاپک پہ۔ مشن امپاسبل ڈیڈ ریکننگ میں ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تلاش میں دنیا بھر کے ملک، ان کی حکومتیں اور ایجنسیز پڑے ہوتے ہیں کہ جس کو کنٹرول کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ سپر ڈوپر پاور بن سکتے ہیں۔ لیکن ٹام کروز کے کیریکٹر ایتھن ہنٹ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ طاقت کسی بھی ایک فریق، فرد ہو یا ہو وہ کوئی ادارہ یا ملک، اس کے پاس ہونی نہیں چاہیے۔ اس طاقت کو اگر وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو انہیں پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد، اس کا مشن should he chooses to accept ہوتا ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈھونڈ نکالنا اور اسے ختم کرنا، ٹرمینیٹ کرنا۔ لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے سے ہی اتنی عقل، اتنی ذہانت، اتنی ہوشیاری ڈیولپ کر لیتی ہے کہ یہ خود پہ ہونے والے حملے کو پہلے سے ہی بھانپ لیتی ہے۔ یہ ایتھن ہنٹ کے پلان کو خراب کرنے پہ، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے پہ لگ جاتی ہے۔ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خود کے ارادے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں، انسانیت کے لیے بیڈ نیوز ہیں، اور یہ بھی کہ یہ کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں۔ مشن امپاسبل ایکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین مووی ہے۔ فائٹ سینز امیزنگ ہیں۔ ایک مشن امپاسبل فلم سے بندہ اور کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ تھرو آؤٹ جو ٹینشن، جو تھرل ہے، وہ ایسا ہے کہ بندے کو اپنی اسکرین کے قریب لاتا ہے۔ آپ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہو کہ کہیں آپ کا مین کیریکٹر پکڑا نہ جائے، مارا نہ جائے، گر نہ جائے اس خطرناک سین میں جس میں وہ پھنسا ہے۔ لیکن دیکھتے ہوئے ایک چیز مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ ایک سوال تھا، اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہائپر ایڈوانسڈ ہے، اتنی طاقتور ہے کہ یہ آنے والی 2 نہیں، آنے والی 1000 چالوں کو ایکیوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتی ہے، اگر اس کو یہ تک پتا ہے کہ اگلے دن کیا ہوگا اور اس سے اگلے دن کیا واقعات پیش آئیں گے، اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول کر سکتی ہے تمام الیکٹرانکس کو، فون، کیمراز، کمپیوٹرز کو، تو ہمارا مین کیریکٹر ایتھن ہنٹ اور اس کی ٹیم بچ کیسے گئے؟ میرا مطلب اس بے انتہا
انتہا طاقتور ریولوشنری ٹیکنالوجی کے آگے تو ایتھن ایسے ہے جیسے انسان کے آگے چونٹی۔ انسانی تاریخ پہ اگر بندہ ایک نظر ڈالے تو وہ ریاستیں جن کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس تھی، بہتر ہتھیاروں اور جنگی کشتیوں کی شکل میں، اور جن کے پاس علم کی دولت زیادہ تھی، جس کو استعمال میں لا کے انہوں نے اپنے معاشروں کو بہتر طور پہ آرگنائز کیا اور اپنے انسانوں کے پوٹینشل کو ابھارا، اپنے بینکنگ اور فائنینشل سسٹم کو سوفسٹیکیٹڈ بنایا۔ ان ریاستوں نے کم علم، لیس ایڈوانسڈ، لہذا کمزور قوم کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ان کو مارا، ان کی نسل کشی کی، ان کے وسائل لوٹے، ان کی زمین ہتھیا لی۔ زیادہ تعداد ہونے کے باوجود یہ پسماندہ لوگ اور قومیں امپیریل کالونائزرز کے قہر کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ ایتھن ہنٹ کو لڑتے اور بار بار بچ کے نکلتا ہوا دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہی سوال ریوالو کر رہا تھا کہ جب ایک زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ، آرگنائزڈ اور زیادہ علم والا دشمن آپ کے پیچھے پڑ جائے تو اپنے مشن میں جیتنا تو دور، آپ ایون سروائیو کیسے کر سکتے ہو اس سچویشن میں؟ اگر آپ کے پاس بہت ساری لک ہو تو کیسے نہیں۔ یہ فلم ٹرک لوڈ آف لک کا سہارا لیتی ہے ایتھن اور اس کی ٹیم کو زندہ چلتا پھرتا رکھنے میں اور انہیں ان کے پلان کی طرف بڑھانے میں۔ اس کی ایک واضح مثال ملتی ہے فلم کے ایک سین میں جس میں ایتھن اپنی بائک سمیت پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ سین فلم کے ٹریلرز میں بھی بہت زیادہ دکھایا گیا ہے۔ ایتھن پیراشوٹ اوپن کرتا ہے اور ایک چلتی تیز رفتار ٹرین کی طرف بڑھتا ہے۔ اس ٹرین کے اندر ہوتی ہے ایک فیمیل کیریکٹر، یہ اس مشن میں اس کی پارٹنر ہوتی ہے اور یہ سامنا کر رہی ہوتی ہے ایک بندوق کا۔ جس بیڈ گائے نے اس بندوق کو پکڑا ہوتا ہے وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایتھن کھڑکی کا شیشہ توڑ کے پیراشوٹ سمیت اس کے اوپر گرتا ہے اور یوں اس لڑکی کی جان بچاتا ہے۔ اگر وہ چند سیکنڈز کے لیے بھی لیٹ ہو جاتا تو گولیوں نے اس لڑکی کو چھلنی کر دینا تھا۔ لک تھی اس لڑکی کے ساتھ، معجزہ تھا، کیونکہ کیسے ہوا میں اڑتے ایتھن ہنٹ کو پتا چل گیا کہ کس بگی میں ہے اس کی فیمیل پارٹنر، کیسے پتا چلا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور جس بیڈ گائے سے ہے وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہے، کیسے پتا چل گیا اسے کہ وہ کھڑکی کون سی ہے۔ پھر لک ہی تھی جس کی وجہ سے ایتھن ہنٹ نے اس عورت کی جان بخش دی جو اس کی موت کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگی تھی مووی کے شروع میں، اور کوئی 100 اٹیمپٹس کر چکی تھی اس کی جان لینے کی، لیکن مووی کے اینڈ پہ جب برج بم دھماکے سے ٹوٹتی ہے اور ٹرین گرنے لگتی ہے نیچے کھائی میں تو چاقو کے وار کھانے کے باوجود یہ عورت اس بگی میں ہوتی ہے موجود جس میں ہوتا ہے ایتھن، جو اس گرتی بگی کی ایک ریلنگ کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے۔ اس کی فیمیل پارٹنر اس کے دوسرے ہاتھ سے لٹک رہی ہوتی ہے۔ ایتھن کے ہاتھ کی گرپ لوز ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ چھوٹنے پہ آیا ہوتا ہے۔ گرنے سے چند سیکنڈ پہلے قسمت دیکھو یہ عورت اسے بچا لیتی ہے۔ ایون ٹو ہز سرپرائز، معجزہ ہی تھا کہ ہمارے ہیرو کی جان کی دشمن نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور گہرے زخم کھا کے بھی 2 اچھے خاصے وزنی انسانوں کو اوپر اٹھا لیا، اس کی جان بچائی اور اسی جگہ پائی گئی جہاں یہ تھا۔ خیر، یہ تو تھے میرے کچھ پرابلمز اس مووی کے ساتھ، انہوں نے میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا سپوائل کیا if I'm being frank، لیکن میں ہرگز ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات کو کہ یہ ایک ایکشن پیکڈ رائڈ تھی، اور اگر بندہ تھوڑا ذہن کے کریٹیکل بٹن کو آف کرے تو اس کو دیکھنے کا مزہ اچھا خاصا ہے۔